بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز نہ کرے تو گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باہر نکل آؤ۔ میں آج یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے، کسی دن آ کر پوچھ لیتے کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں یہاں کیوں زندہ ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں۔ ایٹم پر تحقیق کیا، ذرے پر تحقیق کیا، زمینوں پر تحقیق کیا، آسمانوں پر تحقیق کیا، انسان نے کن چیزوں پر تحقیق نہیں کیا ہے؟ اور جس مادے پر انسان تحقیق کرتا ہے وہ اتنا بلندی پر جاتا ہے کہ دنیا اسے سائنسدان کہتی ہے، سائنٹسٹ کہتی ہے۔ اور اسلام سب سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ پر تحقیق کرنا سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود اپنے متعلق سب سے پہلے معلومات حاصل کر لے کہ میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، مجھے اگر بڑھاپا دیا گیا تو کیوں ہے، میری سانسوں کا کیا حساب کتاب ہے، میں اس دنیا میں ساری سہولتیں کھا پی کر کے استعمال کر کے کیوں رہ رہا ہوں، کوئی تو مقصد ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو اچانک کسی نے 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا، وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، بہترین روم ہیں، آپ گئے اور وہاں کے کھانے بھی استعمال کرتے رہے، وہاں کے رومز بھی استعمال کیے، وہاں کا پانی استعمال کیا، جو جو سہولیات تھی وہاں پر سب آپ نے استعمال کیا۔ لیکن کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ کو دعوت کس کام کے لیے دی گئی تھی؟ وہاں پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی پارٹی تھی، کسی کی شادی، کسی کا ولیمہ، کسی کا عقیقہ، کیا تھا؟ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ کیوں بلایا گیا؟ ایک بڑے فنکشن ہال میں آپ کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوتا ہے مجھے فلاں کی شادی میں بلایا گیا، ولیمے میں بلایا گیا، عقیقے میں بلایا گیا، منگنی میں بلایا گیا، آپ کو معلوم ہوتا ہے کیوں بلایا گیا ہے۔ بغیر آپ کو معلوم ہوئے آپ وہاں جا کر کے موج مستی کرتے رہیں تو آپ کو پاگل کہا جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہاں ہو کیا رہا ہے، صرف عیاشی کرنے کے لیے آ گئے۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تمہارے لیے نہیں سجائی؟ یہ زمین کا مضبوط بچھونا، آسمان کا مضبوط چھت بغیر پلر کا، یہ کائنات میں سرسراتی ہوئی ہوائیں اور تمہارے لیے مفت سانسیں، تمہارے لیے پانی کی فراوانی، روشنی کا انتظام، سونے کے لیے الگ تمہیں نیند کے غلبے، بھوک لگے تو کھانے کی تمام چیزیں، یہ سب چیزیں مہیا کر دی گئی۔ تو تم آئے کیوں یہاں پر؟ اس کائنات میں کیوں آئے؟ کیا مطلب تھا، کیا مقصد تھا؟ اسی مقصد تخلیق کو قرآن کہتا ہے سورہ زاریات کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ہمیں کائنات میں اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات کو میں نے اس سے قبل بھی دہرایا تھا کہ انسان باقی ساری چیزیں کر لیا لیکن جس کا مقصد کے لیے وہ آیا تھا اسی میں وہ ادھورا رہ گیا، یعنی عبادت، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ سب کا مقصد تھا، اسی لیے تمہیں بنایا گیا تھا۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف بیکار کی چل رہی ہے اور اس کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز تمہارے ہاتھ میں آئی ہے۔ اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کہ اگر سانس تمہاری رک جائے تو کروڑوں دے کر کے بھی کسی ڈاکٹر سے سانسیں واپس نہیں لا سکتے۔ ایک بار تمہاری دھڑکن رک جائے تو لاکھوں کروڑوں اربوں دے کر کے بھی اس دھڑکن کو واپس نہیں لا سکتے۔ اتنی قیمتی لائف تمہارے ہاتھوں میں آج موجود ہے
لیکن اس کا مقصد نہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو عیاشیوں میں اور بیکار زندگی میں گزارنا، گویا کہ انسان کا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ یہ تو جرم ہے دھوکہ دینا دوسروں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جرم اپنے آپ کو دھوکہ دینا، کہ تم پیدا کس کام کے لیے کیے گئے تھے اور کر کیا رہے ہو آج۔ مجھے بتاؤ اے بچوں، جوانوں، کیا تمہاری راتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ تم رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہیں کہ تم کسی بھی نکڑ پر بیٹھ کر کے گپیں لگاؤ؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عیب جوئی کرو؟ کیا تمہارے دن اسی لیے ہیں کہ تم اپنے طبیعت اور اپنی خواہشات کے لیے ڈانس بار، کبھی کلب، کبھی فلاں جگہ، نشے کے اڈے، تاش کے پتے، شراب کی بو، یہ تمام چیزیں زندگیوں میں ایسی لائی گئیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسی لیے میں دنیا میں آیا ہوں؟ نہیں میرے عزیزوں، کسی اور نے نہیں، تمہیں اس راستے پر تمہارے نفس نے دھوکہ دیا، اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے۔ عبث نہیں پیدا کیے گئے، بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔